کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر، پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ جس طرح نبوت و رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کی وصف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ نے جو بھی معرکہ آرائی کی، اس کے لیے ایسے حالات و جہاد کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے۔ کسی معرکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موضوع ترین مقام، جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی، اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کوئی ذکر نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی معاملات و مسائل کے سلسلے میں آپ نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈر کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کی شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا، اس کا سبب رسول اللہ کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھیں، اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو ذکر اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرہ روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت اور تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح آپ نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق، جو نہا خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے محاذ کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے اموال، باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی اور پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانمہ اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ آپ نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزور کو کچلنے اور آبادیاں اور ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھے اور بچیوں کے ساتھ سنگدلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پائے اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانہ اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا ہے کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جدوجہد کی جائے، یا ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے، جب تک کہ اس سے
کمزور کا حق لے نہ لیا جائے۔ اس طرح اب جنگ کے معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اس جنگ کے معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق و رسانی، مروت انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجی کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریا کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقوی کی اور اس کے مسلمان کے ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدہری نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح آپ آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اور جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ نیز آپ کسی کو آگ میں جلانے کی سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اس طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوٹ مار سے روکا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے۔ اس طرح آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ فتح کے مکہ کے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ نے معاہدین غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پائے قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگی سے پاک ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے یہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے۔ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی۔ اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینے کی جانب پیش رفت کی اور میرے والد نے بھی میرے قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب خدمت نبی سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے واقعات حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دوررس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں 9 اور 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کے
ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امنڈ پڑا ہے، جو رسول اللہ کے گرد گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہے کہ آفاق گونج اٹھتے ہیں اور وادیوں کو حصار نغمہ توحید سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینے آ چکے تھے، یہاں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وفد عبد القیس، اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا، اور وہ جب نبی کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ اشج العصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، نمبر 1 دور اندیشی اور نمبر 2 بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفود سال میں آیا، اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ وفد دوس، یہ 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ خیبر میں تھے۔ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی تھے۔ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے جب رسول اللہ مکے میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلہ دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ دوست کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل خیبر میں آپ کے ساتھ جا ملے۔